صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقا علی المحسنین. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ لوگ یہ مسلسل ایپیسوڈز دیکھ رہے ہیں اور یہ منحصر ہے رسالۃ الحقوق امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ جو امام سجاد نے حق بیان کیے ہیں، اور الحمدللہ یہ مسلسل آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. آج ہے ہمسائے کا حق. سب سے پہلے ہم ترجمہ کر دیتے ہیں آیت کی. حقاً علی المحسنین کی پروردگار عالم اسی طریقے سے نیک بندوں کو ان کا حق دیا کرتا ہے. پروردگار عالم آج ہمیں خدا کا شکر ہے، لاکھ لاکھ اس کا شکر ہے، اس کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اس مذہب میں پیدا کیا ہے کہ جہاں پہ ایک دوسرے کے حقوق، جہاں پہ ایک دوسرے کی فضیلت، جہاں پہ ایک دوسرے کا احترام، جہاں پہ ایک دوسرے کی قیمت اور منزلت کو بیان کی گئی ہے اور احترام بتایا گیا ہے. بقیہ دوسری قومیں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پڑوسیوں کے حق کے سلسلے میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا حَقُّ الْجَارِ فَحِفْظُهُ غَائِبًا وَكَرَامَتُهُ شَاهِدًا الی آخرہ. یعنی امام فرماتے ہیں ہمسایہ یعنی پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرو. پڑوسی اگر نہیں ہے، مطلب کیا مطلب ہے؟ اگر پڑوسی تمہارے سامنے موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب دل کرے برائی کرو، جب دل کرے اس کی غیبت کرو، جب دل کرے چغل خوری کرو. ایسا بالکل نہیں. اس کی عزت کرو، اس کا اکرام کرو، اس کے عزت و آبرو کی کیا کرو؟ حفاظت کرو. اور اس کی موجودگی میں اس کا احترام کرو. جب وہ موجود نہ ہو تو اس کا عزت کی آبرو کی حفاظت کرو، اور جب موجود ہو تو اس کا کیا کرو؟ احترام کرو. اور ہر حال میں اس کی امید و سعادت کو کیا کرو؟ معاونت کرو، اس کی مدد کرو. ہر حال میں، ہر طریقے سے، جس طریقے سے بھی ہو سکے تم اپنے پڑوسیوں کی کیا کرو؟ مدد کرو. ہاں، پڑوسیوں کی مدد کرو. اور اس کے بعد اس کے رازوں کی کیا کرو؟ پردہ پوشی کرو. اس کے رازوں کو پھیلاؤ نہیں. اگر پڑوسیوں کے کسی راز کو جان رہے ہو نا تو اس کو پھیلانے کی کوشش مت کرو. ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کے رازوں کو جاننے کے بعد جو مرضی آئے اپنے سے لگا کر جتنا بیان کیا جا سکے برائی اس کی بیچارے کی کر دی جاتی ہے. ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اور آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے رازوں کی پردہ پوشی کرنا چاہیے اور اس کی کمزوریوں کو تلاش نہ کرو. ہمارے یہاں الٹا ہے. امام سجاد کہتے ہیں کہ اس کی کمزوریوں کو تلاش نہ کرو. ہم یہ ہے کہ اس کی کمزوری کو تلاش کر کے پھر اس کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کی عزت کرو اور ہم اس کو ذلیل اور رسوا کرنے پر تل جاتے ہیں. عزیزو، ایسا بالکل نہ کریں. اگر ہم نے ایسا کیا، اس کو ذلیل کیا، رسوا کیا، اس کو راز کو فاش کیا، تو گویا ہم امام سجاد کے راستے پر نہیں ہیں، ائمہ کے راستے پر نہیں ہیں. ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں، پھر ہم شیعہ بالکل نہیں ہو سکتے ہیں. اور کیا بولتے ہیں؟ اس کی کمزوریوں کو تلاش نہ کرو. اور پھر اگر نہ چاہتے ہوئے بھی آسانی سے تمہیں اس کی کوئی کمزوری معلوم ہو جائے تو کیا کرو؟ اس کے لیے تم محکم اور مضبوط قلعہ اور ایسا ضخیم و دبیر پردہ بن جاؤ کہ اگر اسے نیزے سے بھی تلاش کیا جائے تو بھی اس کا سراغ نہ مل سکے. امام فرما رہے ہیں خدا نہ خواستہ اگر تمہارے تک اس کی برائی یا اس کی کوئی کمزوری مل بھی گئی ہے نا تو اس کو بیان نہ کرو، اس کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں. اس کو ایسا پردہ پوشی کرو کہ اگر لوگ نیزے سے بھی اس کے سراغ کو ڈھونڈیں، یعنی لوگ جتنا کوشش کریں کہ اس کے برائی کو پھیلائیں بھی تو نہ پھیلا سکیں. مطلب امام کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کی برائی کو تمہیں معلوم چل گیا، پہلے تو معلوم نہیں چلنا چاہیے، تم کو معلوم ہی نہیں چلنا چاہیے، تم کو اس کے چکر ہی میں نہ لگے رہو. اگر خدا نخواستہ کہیں سے تم تک بات پہنچ گئی ہے تو اس کو اتنا چھپا دو اور بیان ہی نہ کرو کہ دشمن کیا کرے؟ کبھی بھی اس کی برائی کو پھیلا نہ سکے. اس کے بعد کیا فرمایا امام نے
اور امام نے کہا کہ اور اس کا سراغ نہ ملے کیونکہ وہ پیچیدہ اور مستور ہے، چھپا ہے، اور اس کے خلاف باتوں کو پر کان نہ دھرو۔ اگر پڑوسی ہے تمہارا، پڑوسی کی کوئی بات برائی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلخوری کر رہا ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، کان ہی مت دھرو، سنو ہی نہیں۔ امام کہتے سنو ہی نہیں کیا بول رہا ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ لیکن یہاں ہمارے ساتھ الٹا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہے، ہم لوگ ہاں ارے ایسا اچھا بتاؤ، سنا ادھر گھر میں گئے، ارے سنتی ہو کیا ہوا، ارے پڑوسی کے ساتھ ایسا ایسا ہو گیا، بہت جو ہے بن رہا تھا، بہت ایسا کر رہا تھا، بہت ایسا۔ عزیزوں یہ پھر ہمارا ائمہ کی سیرت پر عمل کرنا نہیں ہے، ہمارا پھر شیعہ ہونا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ائمہ جو فرما رہے ہیں، معصوم جو فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یقیناً اور یقیناً ہم اس کی ہر برائی، ہر عیب کو چھپانے کی کوشش کریں، نہ کہ اس کو ابھارنے کی کوشش کریں، اس کو سنیں ہی نہیں۔ لیکن ہم لوگ تو پڑوسیوں کی غیبت، چغلخوری اور کوئی برائی سننے کے لیے تو آمادہ رہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ایک کپ چائے پل کے جو بھی اس کا دشمن اس سے خوب سنائیں، اور اس کی سختی اور مشکلات میں چھوڑ کر الگ نہ ہو جاؤ۔ اگر تمہارا پڑوسی مشکل میں گرفتار ہے، سختی میں، پریشانی میں، تو اس کو چھوڑ کر جدا مت ہو جاؤ، اس کو چھوڑ کر چلے مت جاؤ، بلکہ اس کی پریشانیوں کا حل کرنے کی کوشش کرو، اس کے سختیوں میں تم کام آنے کی کوشش کرو، کہ تمہیں کسی طریقے سے، اگر تم جس طریقے سے بھی اس کی سختی میں، اس کے مشکلات میں کام آ سکو، آنے کی کوشش کرو۔ یہ ائمہ کا کام ہے، یہ معصومین کی سیرت ہے، نہ کہ اس کے لیے پریشانی کا سبب بنو۔ اور جب اس کے پاس کوئی نعمت دیکھو تو اس پر حسد نہ کرو۔ پڑوسی ہے، مثال کے طور پر آئی فون لے کے آیا، زمانہ ہے، یا مثال کے طور پر کوئی فور ویلر لے کے آیا، گاڑی لے کے آیا، کچھ بھی لے کے آیا، بائک لے کے آیا، ہمارے یہاں الٹا ہے، دیکھا، ارے دیکھ رہے ہو کتنا فضول خرچی کر رہا ہے، 2 نمبر کا کام کر رہا ہوگا، ایسا کر رہا ہوگا، ویسا کر رہا ہوگا، فلاں کر رہا ہوگا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ غیبت کا بازار گرم کر دیتے ہیں۔ ائمہ کیا کریں، حسد نہ کرو، جلو نہیں، اس سے جلن خوری پیدا مت کرو، بلکہ غیبتہ کرو کہ اس کے پاس ہے، خدایا ہمارے پاس بھی ہو جائے۔ ہمارے یہاں الٹا ہے، اللہ اتنا اس کو دیا ہے، مٹ جائے، مر جائے، یہ ہو جائے، استغفر اللہ۔ یہ ائمہ کا کام نہیں ہے، یہ شیعہ کا کام ہرگز نہیں ہے، ائمہ کی سیرت تو آئی نہیں ہے۔ یہ شیعوں کا ہرگز کام نہیں ہے کہ اپنے پڑوسیوں سے جلنا، بلکہ ان سے خوش ہونا چاہیے، اور اس کی لغزشوں کو، اس کی کمیوں سے درگزر کرو، اور اس کے گناہوں سے پردہ پوشی کرو، چشم پوشی کرو۔ اس کی لغزش ہے، اس کی برائیاں ہیں، اس کے گناہ ہیں، اس سے کیا کرو، کوشش یہ کرو کہ بھلانے کی کوشش کرو، اس کے جو بھی اس کی برائی دکھ رہے اس سے کیا کرو، آنکھ بند کرو، پردہ پوشی کرو، اس کو بیان کرنے کی کوشش نہ کرو، اور اگر وہ تمہارے بارے میں جہالت کر بیٹھے تو تم اسے برداشت کرو۔ مثلا پڑوسی ہے، الٹی سیدھی بات کہنے لگا، اور جو مرضی ہے اس کا کردار کیا ہے وہ نہیں دیکھنا، ہمیں اپنا کردار پیش کرنا ہے۔ ہم ائمہ والے ہیں، ہم امام والے ہیں، تو ہمیں اپنا کردار پیش کرنا ہے، وہ کیا کر رہا ہے اس سے ہمیں مطلب ہی نہیں ہے، ہاں ہمیں اس سے کوئی مطلب ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، ہمیں اپنا دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم اپنا سیرت پیش کریں، ہم اپنے ائمہ کی سیرت پیش کریں، ہم اپنے امام کی سیرت پیش کریں، وہ کیا کر رہا ہے اس سے کرنے دو جو کر رہا ہے، پھر ہمارے اور اس کے میں فرق کیا ہو جائے گا۔ امام حسین نے کیا کیا تھا، امام حسین نے اور کے لشکر والوں کو پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا تھا؟ لشکر کو پانی پلاتا تو بھی غنیمت تھا، جانوروں کو پانی پلانا، ان کے سموں پر پانی ڈالنا۔ امام اور معصومین کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسان ہونا، لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانا، اور ان کے چاہنے والوں کے لیے بھی یہی ہے کہ ان کے چاہنے والے بھی ان کی سیرت پر عمل کرے، جبکہ امام کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا۔ لیکن پھر امام میں اور یزید میں کیا فرق رہ جاتا ہے، لیکن امام نے اپنے کردار کو پیش کیا کہ ہم کس خاندان سے اور وہ کس خاندان سے ہے۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ اور اس کے ساتھ مسالمت و صلح آمیز برتاؤ کرو، اس کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، صلح کرو، جتنا ہو سکے دوستی بڑھاؤ، جتنا ہو سکے اس کی اگر کوئی بات ہو گئی ہے چلو صلح کر لو، بات ہٹاؤ، درگزر کرنے کی کوشش کرو، دشمنی نبھانے کی کوشش نہ کرو، دوستی نبھانے کی کوشش کرو۔ امام کہتے ہیں ہمارے ہاں الٹا سماج ہے، الٹا معاشرہ ہے، ہمارے ہاں دشمنی نبھانے کی کوشش کرتا ہے، دوستی نبھانے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس پر شب و ستم یعنی گالی گلوج برا بھلا مت کہو اپنے پڑوسی کو، اور اگر کسی ناصح نے اسے دھوکہ دے دیا ہے تو اس کا صدباب کرو۔ اگر اس نے کسی نے دھوکہ دے دیا تمہارے پڑوسی کو تو اس کے جو ہے تدارک کرو، اس کا جو ہے جو ہو سکے کوشش کرو کہ اس کا ہیلپ ہو، مدد ہو۔ اور
کرو اس کے ساتھ شریف کی طرح زندگی بسر کرو اور جان لو کہ خدا کی طاقت و قوت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے. یعنی امام فرماتے کہ اس کے ساتھ کیا کرو؟ اچھی زندگی بسر کرو. کس کے ساتھ؟ پڑوسی کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرو، برائی کے ساتھ زندگی بسر نہ کرو. سب سے پہلا سوال، پڑوسی کہتے کس کو ہیں؟ امام نے یہ جو جملہ فرمایا ہے پڑوسی اور ہمسایہ کے حقوق بیان کیے، پڑوسی کس کو کہتے ہیں؟ روایت میں ہے کہ پڑوسی 40 گھر، یعنی داہنے سے 40 گھر، بائیں سے گھر کے 40 گھر داہنے طرف، گھر کے 40 گھر بائیں کی طرف، گھر کے 40 گھر آگے کی طرف، گھر کے 40 گھر پیچھے کی طرف، جتنے آ رہے ہیں یہ سب کیا ہیں؟ پڑوسی ہیں. لہذا یہ مت سوچئے کہ صرف اگل اور بغل میں رہنے والا پڑوسی، نہ، 40 گھر کے پاس آپ کے گھر کے آس پاس جو 40 گھر ہیں ہر طرف سے، وہ آپ کے کیا ہیں؟ پڑوسی شمار کیے جاتے ہیں. لہذا یہ سارے ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، عاطفیت سے پیش آؤ، ان کے ساتھ زندگی اچھے سے بسر کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ روایت میں امام صادق علیہ السلام سے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً تم جو ہے با ایمان ہو، با شرف ہو. پھر امام رسول اسلام کی حدیث ہے کہ رسول اسلام نے اپنے اصحاب کی طرف منہ کر کے کہا یاد رکھو، کیا تم جانتے ہو کہ میں تم سے پڑوسی کے حق کو بیان کروں؟ تو صحابہ نے کہا جی ہمیں نہیں معلوم، آپ ان کے حق کو بیان کریے. تو رسول اسلام نے کہا کہ حق کے ہمسایہ یعنی پڑوسی کا حق کیا ہے تم ایک دوسرے پڑوسی کے اوپر، کہ اگر وہ بیمار ہو گیا ہے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ. ایسا نہیں اچھا ہوا بیمار ہو گیا، یہ ہمارے اوپر بہت طنز کرتا تھا نا، ایسا بولتا اچھا ہوا بیمار. اب سمجھ میں آیا نا اس کو، اب اس کے اوپر پڑھی نا اب سمجھ میں آئے گا. بہت نہیں، یہ گندی حرکت ہے، یہ برائی ہے، یہ سب سے بڑی برائی، یہ متکبر کی علامت ہے. ہم نے صبر کیا، دیکھا اس کا نتیجہ یہ نکلا، یہ متکبر کی علامت ہے. وہ تو اللہ جانتا ہے کیا ہے نہیں ہے اس کی بیماری. اگر وہ بیمار ہے تو رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اور اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے، مر گیا ہے، تو اس کے تشییع جنازہ میں شرکت کرو. اگر وہ قرض ہے، قرض دار ہے، تو اس کے قرض کو پورا کرنے کی کوشش کرو. اگر اس کے ہاں خوشی کا ماحول ہے تو اس کو تم مبارکباد پیش کرو، اور سوگ کا ماحول ہے، غم کا ماحول ہے، تو اس کو تسلیت پیش کرو اور تعزیت پیش کرو. اور اگر اس کا گھر بن رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، تو اس میں کوشش کرو کہ جتنا ہو سکے اس کے ساتھ مدد کرنے کی کوشش کرو. اگر وہ کیا کر رہا ہے؟ پھل خرید رہا ہے، تو کیا اس کے ہدیہ، اور اگر ہدیہ نہ کر سکتا ہو تو مخفیانہ جس طریقے سے جو بھی کر سکتے ہو اس کے لیے کرنے کی کوشش کرو، اور اس سے ناراض نہ ہو، اور اس کے مطلب اس کو اپنے کھانوں کے ذریعے، سڑے ہوئے باسی کھانوں کے ذریعے سے، اس کی بدبو کے ذریعے سے اس کو پریشانی مت پہنچاؤ. کون فرما رہا ہے؟ رسول فرما رہا ہے. اور ہمارے ہاں اس کے برعکس ہے، سارے کام اس کے برعکس. یہ کیسے خرید لیا جی؟ یہ کیسے اس کے پاس ہو گیا؟ ارے اچھا ہوا مر گیا، بہت شادی ہے بیچارہ کس مشکلات میں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، ہم کو نہیں پوچھا، بتاؤ ہم پڑوسی ہم کو نہیں پوچھا. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں. ایک دوسرے کا ایک دوسرے پہ حق یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں گے تو یقیناً ہمارا کمال، ہمارا ایمان منزل کمال پر جائے گا، ورنہ ایک دم نیست نابود ہو کر رہ جائے گا. اور ہم اور آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے ہمسائے کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے اچھے بن کر رہیں. پھر رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمسایہ کے ایک حق وہ رکھتا ہے، اگر ہمسایہ غیر مسلمان ہے تو تنہا وہ اپنے رشتہ دار کا حق رکھتا ہے. اور اگر ہمسایہ جو آپ کا پڑوسی ہے وہ 2 حق رکھتا ہے. کون؟ اگر مسلمان ہے تو ایک مسلمان ہونے کا حق رکھتا ہے اور ایک پڑوسی کا حق رکھتا ہے. اور اگر ہمسایہ 3 حق اس وقت رکھتا ہے جب اس کا پڑوسی ہو، مسلمان ہو، اور اس کا رشتے دار بھی ہو. یہ سب ایک دوسرے کے حق ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہیں. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھیں. اگر ہمارا پڑوسی مسلمان ہے تو ایک تو پڑوسی کا حق، دوسرا مسلمان ہونے کا حق. اگر ہمارا غیر مسلمان ہے یعنی غیر مسلمان ہے تو ایک تو یہ کہ پڑوسی کا حق تو بالآخر رکھتا ہی رکھتا ہے. اگر وہ میرا پڑوسی مسلمان بھی ہے، شیعہ بھی ہے، یعنی اور رشتہ دار بھی ہمارا، تو اس کے 3 حق ہیں. یعنی ایک تو یہ رشتہ داری کا حق ہو گیا، دوسرا یہ کہ مسلمان ہونے کا، اور تیسرا پڑوسی کا حق ہو گیا. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھ سے رسول اسلام نے وصیت کی، اور ایسے وصیت کی کہ میں نے گمان کرنا شروع کر دیا کہ کہیں، یعنی اتنی پڑوسیوں کے سلسلے میں مجھ سے وصیت کی اور اتنا حکم دیا اور اتنا جو مجھے سفارش کی، اور میں گمان کرنے لگا کہ کہیں رسول اسلام ہمیں اس کے ساتھ
ارث میں نہ شمار کر دیں کہ یعنی اس کا جو تمہارے پاس حق ہے اس کو میراث میں بھی اس کا حصہ لگے گا. یعنی یہ اہمیت ہے پڑوسیوں کی، جبکہ ہمارے ہاں اس کے برعکس ہے، پڑوسی کی ہمارے ہاں بہت کم اہمیت مانی جاتی ہے. لہذا پھر ایک جگہ بیان کیا گیا ہے کہ پڑوسیوں کا حق اور حرمت ایسے ہی ہے جیسے ماں اور بیٹے کی حرمت ہوتی ہے. لہذا اگر پڑوسی کے اوپر کوئی مشکل آ رہی ہے تو اس کا دفاع کرو، اگر اس سے کوئی لڑ رہا ہے تو اس کے ساتھ دفاع کرو، ایسے نہیں کہ دروازہ بند کر کے اندر گھس جاؤ اچھا مار کھانے دو. ایک دن ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو رہا تھا، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. پھر رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، تمہارا پڑوسی مومن کہتے ہیں وہ ہرگز نہیں ہے، وہ ہرگز مومن نہیں ہے جو خود پھل پیٹ کھا کے بہترین کھانا کھا کے سو رہا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، وہ صاحب ایمان نہیں ہے. رسول اسلام فرماتے ہیں صاحب ایمان وہ ہرگز نہیں ہو سکتا، مومن ہرگز نہیں ہو سکتا جو خود کھائے ہوئے ہو اور اس کا پڑوسی کیا ہو، بھوکا ہو. اور دوسری جگہ نقل کیا ہے رسول نے کہ وہ ایمان ہمارے اوپر لایا ہی نہیں کہ جو بہترین خود بخود لباس اچھا پہنو اور اس کا پڑوسی کیا ہو، برہنا ہو. ہم آج کل کیا کرتے ہیں، ہم آج کل گھر ڈھونڈ رہے ہیں، کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، یہ جو ہے اس کالونی میں مل جائے، اس جگہ مل جائے، اس جگہ مل جائے، یہ سول لائنس میں مل جائے، وہ جگہ مل جائے، یہ بہت اچھا ایریا ہے، وہ بہت اچھا ایریا ہے. رسول اسلام کیا بیان کرتے ہیں، جب تم گھر خریدنا چاہو تو اس جگہ گھر خریدو جہاں کا پڑوسی اچھا ہو. اگر تمہیں گھر خریدنا ہے، اگر تمہیں خریدنا ہے تو وہاں گھر خریدو جس کا پڑوسی اچھا ہے. اگر پڑوسی اچھا ہے تو تمہاری زندگی اور دنیا کامیاب ہے، اور دنیا اور میں تمہارے لیے رحمت ہے. اگر پڑوسی بیکار ہے تو تمہاری زندگی بیکار ہو جاتی ہے. لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں، میرے ناظرین محترم، جتنا ہو سکے اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں. یہ مت دیکھیں پڑوسی کون ہے، مسلمان ہے یا کیا ہے. حتیٰ کہ امام علی نے علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ سے رسول اسلام نے وصیت کی ہے اور کہا ہے اور بیان کیا ہے کہ یہ مت دیکھو پڑوسی تمہارا کون ہے، اس کے خدمت کرو، اس کے جو ہے حق کو ادا کرو، ولو کانا کافرن، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. لہذا ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا پڑوسی کیسا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ جو ائمہ نے، جو معصومین نے جو بیان کیا ہے حق کو اور فضیلت کو اور یہ ساری چیزوں کو، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہم اپنے ایک دوسرے کے ساتھ مدد کریں گے تو یقیناً ہماری زندگی کامیاب ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.